लफ्ज़ लफ्ज़ हिकमतें अब्र इल्म कहीं से बरसती बारिशें शर्अ के उमूर से दीन के शऊर से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. मेरे लिए इंतहाई इज्जत के लायक मेरे इस फैदरीश बुजुर्गों, बहुत ही काबिल एहतराम जिंदा व पाइंदा दिल मेरे नौजवान भाइयों, बहुत ही काबिल शफकत अजीजों, बेटों और नौनिहालों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें अपने दामन को बचाना, पाक दामनी को इख्तियार करना, हया की हिफाजत करना, गैरत को बचा के रखना मुश्किल ही नहीं मुश्किल तरीन बना दिया गया है। दुपट्टे हैं और आंचल हैं कि सिरों से सिरके हुए, गिरेबान हैं तो चाक किए हुए, नीचे वाला लिबास है तो सुकड़ता हुआ और टखनों से ऊपर उठता हुआ, अखबारात हैं तो बुराई की दावत देते हुए, मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया है
تو فحاشی کے مناظر دکھاتا ہوا اس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث رہ رہ کے یاد آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یمر رجل بامرأة، حتیٰ کہ اس امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایک عورت کے پاس سے گزرے گا، فیفترشها علی الطریق، سرعام چوک میں چوراہے میں روڈ کے اوپر ہی اس کے ساتھ برائی کے اندر مصروف ہو جائے گا. وَيَكُونُ خَيْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور جب میری امت کا یہ حال ہو جائے گا تو اس میں سے بہترین انسان اسے سمجھا جائے گا جو ان دونوں سے اتنا کہہ دے لو تسترتما وراء هذا الجدار، اگر تم نے یہ برائی کرنی ہی تھی تو دیوار کی اوٹ کے اندر برائی کر لیتے. یہ اس وقت ہوگا جب بالکل شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر پھر آخرت کی چنگھاڑ آئے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے زنا کے قریب مت جاؤ. یہ ایسا سلگتا ہوا موضوع اور برننگ ایشو ہے کہ کم از کم اس کے اوپر 2 خطبات جمعہ ہونے چاہیے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم صرف چند ایک بنیادی باتوں کا جائزہ لیں گے کہ دین اسلام میں زنا کی حرمت، یہودیوں کے ہاں زنا کی حرمت، عیسائیوں کے ہاں زنا کی حرمت. زنا ایک ایسا بدترین فعل ہے. باقی جب بھی برائیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہا یہ برائی نہ کرو، جب زنا کی باری آئی رب تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ ہمیشہ ہی سے ایک برائی اور بے حیائی سمجھا جاتا رہا ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے. دین اسلام تو بڑا پاکیزہ عفیف دین ہے، نفیس دین ہے، شرم و حیا کا پیکر دین ہے. دین اسلام سے پہلے بھی کوئی ایسا دین نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے زنا کی حرمت کو بیان نہ کیا ہو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، رب کے کلیم ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ ان سے محو کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور خاص خاص باتوں کے لیے ان کو کوہ طور پہ بلا لیتے ہیں. کوہ طور پہ وادی سینا میں رب تعالیٰ سے ہم کلامیوں سے محظوظ ہوتے ہیں. صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں موبائل ہو اور اس موبائل کے ذریعے بہت دور کسی سے باتوں کے اندر محو ہو، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں. وہاں پہ ایک درخت ہے، مبارک وادی ہے، مبارک ٹکڑا ہے. اس درخت کے اندر سے نور کے شعلے فروزاں ہوتے ہیں، روشن اور منور ہوتے ہیں. وہاں سے اللہ رب العزت کے کلام کی آواز پڑتی ہے، سنائی دیتی ہے. جناب موسیٰ اس انداز سے رب تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. 10 باتیں خصوصی طور پہ اللہ کوہ طور پہ اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، جب تم مجھ سے باتیں کر کے واپس جاؤ تو اپنی قوم کو خصوصی طور پہ یہ 10 باتیں کہنی ہیں، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، احکام 10 بھی کہا جاتا ہے، الوصایا 10 بھی کہا جاتا ہے. وہ قرآن میں بھی موجود، تورات میں بھی موجود، سنت و حدیث کے اندر بھی موجود. ان 10 باتوں میں سے
ابتدائی طور پہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ اپنی قوم کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا ہے شرک نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، زنا نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانی، پڑوسی کی بیوی کی طرف لالچ کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ گویا 10 باتوں میں سے ابتدائی 5 باتیں اور 5 باتوں میں سے 2 کا تعلق زنا کے ساتھ، بلکہ 3 کا تعلق زنا کے ساتھ اور زنا کے متعلقات کے ساتھ ہے۔ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانی۔ گویا عفت ایسی چیز ہے، عصمت ایسی چیز ہے، زنا کرنا بھی نہیں، کسی پر زنا کی تہمت لگانی بھی نہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی کو لالچ کی نگاہوں، بری نگاہوں کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں۔ کوہ طور کا موقع ہے، خاص ہم کلامیاں ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، مقدس وادی ہے، رب کے احکام ہیں، اور خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے اے میرے موسیٰ اپنی قوم کو بتانا زنا نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، وہی احکام عشرہ جو اللہ نے اورلی کہے تھے، ایک شجرہ مبارک درخت کے اندر سے کہے تھے، ٹیلی فونیکلی جیسے آج کل ہم بات کر رہے ہیں اس انداز سے درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیسی تھی، کس انداز میں باتیں ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ہنس اٹھاتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے۔ جناب موسیٰ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اسی پہ بس نہیں، وہی باتیں اللہ پھر ایک تختی پہ لکھ کے دیتے ہیں، الواح پہ لکھ کے دیتے ہیں۔ ان الواح کے اندر میں لکھا ہوا ایک تحریری میسج اللہ رب العزت وہ بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تماتے ہیں کہ اپنی قوم کو جا کے یہ بھی کہنا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے شرک نہیں کرنا، زنا قتل نہیں کرنا یعنی خون نہیں بہانا، زنا نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانی ہے، اور بیوی کی، اپنے ہمسائے کی بیوی کو بری نگاہوں سے، لالچ کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، سابقہ انبیاء کی شریعت میں بھی خصوصی طور پہ اللہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس برائی کے قریب نہیں جانا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج امریکہ، یورپ، کینیڈا، برطانیہ اور پوری دنیا کے ان یہودیوں پہ، ظالموں پہ، احمقوں پہ، چینل چلانے والوں پہ جو اپنے آپ کو یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے متبعین بھی کہتے ہیں، اور پھر بھی نہ صرف کہ اس برائی کو کرتے ہیں بلکہ اس برائی کا دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے فلسفے گھڑتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زنا کی سزا اللہ نے یہی رکھی تھی کہ اس بندے کو سرے بازار، چوک چوراہے میں، سب کے سامنے جو عزت کا لٹیرا ہے، پتھر مار مار کے تباہ کر دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو سزا تھی تورات کے اندر اللہ نے باقاعدہ لکھوائی، اللہ کے پیغمبر کے دور تک تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کی حدیث بیان کرتی ہے، ایک یہودی کو آپ کے پاس سے گزارا جا رہا ہے، وہو محمد، اس کے چہرے پہ سیاہی ملی ہوئی ہے، چہرے کو سیاہ کیا ہوا ہے، لوگ اس کو یوں بازاروں میں، گلیوں میں گھما پھرا کے ذلیل کر رہے ہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال پوچھتے ہیں اس یہودی کا مسئلہ کیا ہے، کیا وہ وجہ ہے جس وجہ سے اس کے منہ کے اوپر سیاہی ملی ہوئی اور اسے گھمایا پھرایا جا رہا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے زنا کی برائی کی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کہتے ہیں کسی یہودی عالم کو ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ ایک یہودی ربی کو، ان کے حبر اور عالم کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کر کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ قربان چاہیے آمنہ کے لال کی عظمت پہ، جانتے تھے جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ نہ بک دے۔ اس سے پوچھا انشدتک باللہ الذی انزل
التوراة على موسى، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو تمہارے اور ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ پہ نازل کیا تھا، اہکذا تجدون فی التوراة، کیا جیسے تم زنا کی سزا دے رہے ہو تورات میں ایسے لکھی ہوئی ہے؟ وہ یہودی ربی آگے سے جواب دیتا ہے، میں یہ کسی کو بتاتا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے بتانی تھی، لیکن آپ نے مجھے اللہ کی قسم دلائی ہے، جناب موسیٰ کا حوالہ دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے اس اللہ کی قسم جس نے تورات کو موسیٰ پہ نازل کیا، اس لیے میں بتانے پہ مجبور ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تورات میں، ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں تھی، ہماری تورات کے اندر سزا یہ تھی کہ اس کو پتھر مار مار کر تباہ کیا جائے، حد رجم سنگسار کیا جائے۔ پھر تم نے کیوں بدلا، کیسے بدلا؟ وہ کہانی سناتا ہے صحیح مسلم کی اس حدیث میں، کہتا ہے فَلَمَّا فَشَّى فِي الْأَشْرَافِ وَكَثُرَ فِيهِمْ، جب زنا کی بیماری وڈیرے لوگوں میں، سرداروں کے اندر بھی عام ہو گئی تو غریب آدمی کو تو سزا دینا آسان تھا، ہم کھڑا کرتے، پتھر مارتے، تباہ کر دیتے۔ کوئی وڈیرا، سردار، جگیردار یہ برائی کرتا تو اس کا کنبہ قبیلہ، اس کی برادری، اس کی شان و شوکت اس میں رکاوٹ بن جاتی، ہم یہ سزا نہ دے پاتے۔ پھر اس طرح سے ظلم ہونے لگا، غریب آدمیوں کو سزا دی جاتی، امیر لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، وڈیروں کو، سرداروں کو یہ سزا نہ دی جاتی، ان کو بس ایسے ہی جوتے مار کے، چھڑیاں مار کے یا منہ کے اوپر سیاہی مل کے بازاروں میں اس طرح کا کوئی انداز ہوتا یا ویسے بچ جاتا۔ پھر ہم نے میٹنگ کی اور اس کے اندر طے کیا کہ اس ظلم کو اللہ کے بندو ختم کرو، آپس میں ایک سزا کے اوپر اتفاق کرو جو امیر کے لیے بھی ہو، غریب کے لیے بھی ہو۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر ہمارے بڑوں نے تورات کے حکم کو بدل دیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ جو بھی برائی کرے گا اس کے منہ پہ سیاہی مل کے بازاروں میں اس کو گھمایا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پہ کہا تھا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا اور آج تیرے پیغمبر نے تیرے قانون کو نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے یہودی مرد، یہودی عورت زنا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس ان کو لایا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں سزا کیا ہوگی لیکن چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں تمہارے دین میں کیا سزا ہے، وہی تمہیں دوں گا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے تورات میں کیا سزا ہے، کہنے لگتے ہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی مرد عورت یہ برائی کرتا ہے تو اس کو کسی سواری پہ بٹھاتے ہیں، چہرے پہ سیاہی ملتے ہیں، ان کے رخ مخالف سمت میں کر دیتے ہیں، گلیوں میں ان کو چکر لگواتے ہیں، یہی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال پوچھتے ہیں فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تمہارے دین میں یہ سزا ہے تو تورات کو لے کے آؤ۔ تورات کو لایا جاتا ہے، ایک یہودی نوجوان سے آپ فرماتے ہیں پڑھو تمہاری تورات میں کیا سزا ہے، پیچھے بھی پڑھتا ہے آگے بھی پڑھتا ہے، جہاں یہ سزا لکھی ہوئی تھی اوپر انگلی رکھ دیتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن سلام تشریف فرما ہے، آپ کہتے ہیں میرے پیارے نبی ذرا ان سے کہیے نا انگلی کے نیچے کیا ہے، انگلی اٹھا کے جو اس کے نیچے سطر ہے وہ والی تو پڑھو۔ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ سزا لکھی ہوتی ہے۔ حالات بدلتے جاتے ہیں، حالات کروٹ کھاتے ہیں۔ یہ ظالم یہودی جناب موسیٰ کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو تانے دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا دین وہ ہے جس میں تشدد ہے، جس میں سختی ہے، جس میں وحشیانہ سزائیں ہیں، جس میں حد رجم ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان اس سے مرعوب ہو کے اللہ کے پیغمبر نے جس سزا کے بارے میں یہ کہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے
کہ تیرے پیغمبر نے اس سزا کو اثر نو زندہ جاوید کر دیا ہے، وہ بیچارے مروب مسلمان، کمزور مسلمان، ضعیف العقیدہ مسلمان یوں سہمے جاتے ہیں، نہیں ہمارے دین میں یہ سزا نہیں ہے۔ صرف ہمارے دین میں نہیں، یہودیوں کو ڈٹ کے کہیے اور ان سے پوچھئے، اسرائیل کے یہودیوں سے، امریکہ کے یہودیوں سے، دنیا کے یہودیوں سے، تم اپنے آپ کو اگر یہودی کہتے ہو تو اپنی تورات کو اٹھا کے تو دیکھو، تورات و انجیل و زبور کو تم نے بدل دیا۔ ان کا سرچشمہ، منبع اور مصدر و ماخذ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ان ادیان کے اندر بھی یہی سزا رکھی تھی۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، یہودی لوگ بے غیرتی، بے حیائی کے اندر حدیں کراس کرتے ہیں۔ ایک دن آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، وہ بدنام زمانہ میٹنگ جس کو یہودی پروٹوکولز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، پروفیسرز اور یہودیوں کے اسکالرز بیٹھتے ہیں، اور زائونزم تحریک اور صہیونیت سے وابستہ یہ ظالم یہودی بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، دن بدن حلقہ بگوشان اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا دین دعوتی اور تبلیغی دین نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیت تو ایک نسلی دین ہے، جو بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہے وہی یہودی ہے، جو ان کی نسل میں سے نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اگر معاملہ اسی طرح رہا تو ہم تو دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم رہ جائیں گے۔ کیا کیا جائے کہ جس طریقے سے ہم اپنے دین کو بھی پھیلائیں، مسلمانوں کو ورغلائیں۔ یہودی پروٹوکولز میں باقاعدہ یہ بات طے کی جاتی ہے، چاہے دنیا کے کسی مذہب کا انسان ہو، دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایک پیٹ کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش، اور ایک پیٹ سے نیچے جنس کی خواہش، سیکسول ڈیزائر۔ اگر تم اپنے دین کو، یہودی ایجنڈے کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرو، اتنی اشتہار بازی کرو اور اس کو دنیا میں اتنا پھیلا دو، ہر انسان کھانے پینے کی فکر میں لگ جائے، جنسی خواہش کی تسکین میں لگ جائے۔ جب کسی مذہب کا انسان ان دو بری عادتوں کے اندر پڑ جائے گا تو وہ یہودی نہ بھی ہوا تو اپنے مذہب کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ باقاعدہ اس چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور آج اس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری ماچس کی ایک ڈبیا، 5 روپے کی کوئی چیز 21ویں صدی کے تاجر اور سرمایہ دار کی اس وقت تک نہیں بکتی ہے جب تک کوئی جنسی تشہیر، کسی عورت کا کوئی پوز، کسی کی بہو اور بیٹی کی کوئی تصویر اس کے ساتھ آویزہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک یہودی ایجنڈا تھا جو مسلم معاشروں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر باقاعدہ اس کو پروپیگیٹ کیا گیا۔ اور آگے بڑھیے، عیسائیوں کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے باقاعدہ مخاطب ہو کے کہتے تھے، میں تو وہی کچھ لے کے آیا ہوں جو تورات کے اندر ہے، میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی زنا کی حرمت کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا، سزا بھی حد رجم رکھی، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اتنی سختی کی کہ آج بھی انجیل متی کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام حواریین کو، اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ان کو واعظ کرتے ہیں، اور اس واعظ کے اندر ایک خصوصی بات کہتے ہیں، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے ماننے والو، اگر تمہاری دائیں آنکھ بری ہو جائے تو اپنی دائیں آنکھ کو اپنے جسم سے نکال کے باہر پھینک دو۔ تم اپنی اس آنکھ کو جو برا دیکھنے لگ گئی ہے، سمجھو کہ اس نے زنا کر لیا ہے، اور اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ اگر تم اپنی دائیں آنکھ کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ کل تمہارے بدن کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بدقیمت عیسائی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ رہ سکے، اور انہوں نے گندی اور ننگی
برہنہ تہذیب کو، غلیظ تہذیب کو، حیا باختہ تہذیب کو، حیا سوز تہذیب کو، انسانیت شکن تہذیب کو، ایک عجیب و غریب تہذیب، اور جس کو تہذیب کہنا بھی شاید لفظ تہذیب کی توہین ہے، اسے دنیا کے اندر متعارف کروایا، جو کہ آج پوری دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دور آتا ہے۔ زنا ایک ایسی برائی ہے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میرے عزیزوں اور بیٹوں، میرے نوجوانوں اور امت کے حیا سے تعلق رکھنے والی امت کے نوجوانوں، زنا تو ایک ایسی بدترین قسم کی فحاشی ہے جسے دور جاہلیت کے اندر بھی سلیم الفطرت انسان پسند نہیں کرتے تھے، جس کو دین نہیں ملا، نہ موسیٰ کا دین پہنچا، نہ عیسیٰ کا دین پہنچا، اگر اس کی فطرت ٹھیک ہے، اگر اس کے ماحول نے اس کی فطرت کے اوپر پردے نہیں ڈالے ہیں، اگر اس کے ماحول نے، اگر اس کی تعلیم نے، اگر اس کے دور کے کلچر نے اس کے دل کو اندر سے سیاہ اور تاریک نہیں کیا ہے، تو ہر انسان فطری طور پر اس برائی سے یوں گن کھاتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، عرب کے وہ لوگ جو جاہل تھے، گنوار تھے، بدو تھے، شرابی تھے، مختلف برائیوں کے عادی تھے، چور تھے، ڈکیت تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زانی بھی تھے، لیکن یاد رکھیے عرب کلچر کے اندر، عرب معاشرے کے اندر زنا کرنا لونڈی اور غلام طبقے کا کام ہوتا تھا، نچلے طبقے کا، ذلیل طبقے کا کام ہوتا تھا۔ جب عرب لوگ دین اسلام سے واقف نہیں تھے، اس وقت بھی ان کے معزز گھرانے اس برائی کو برا سمجھتے تھے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ افک کو بیان کرتی ہیں۔ واقعہ افک کو بیان کرتے ہوئے ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر زنا کی برائی کی تہمت لگ چکی ہے، فخررت مغشیا علیہا، اچانک میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ غشی کھا کے میں نیچے گر پڑی، میرے ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے کہ میں اور میری طرف اس برائی کی نسبت، ہوش و حواس اوسان خطا ہو گئے، ہوش میں آئی، میں نے دیکھا میرا جسم کپ کپا رہا ہے، میرے اوپر بخار کی کیفیت طاری ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ میری ماں ام رومان نے مجھے دیکھا، اس نے میرے کپڑے اٹھائے، دیکھا میری بیٹی کپ کپا رہی ہے، میرے اوپر کپڑے ڈالے، میرے جسم پہ پھر بھی کپ کپی طاری۔ چوتھی بات، میری ماں نے پھر گھر کے سارے کپڑے اٹھائے، سارے کپڑے اٹھا کے میرے اوپر دے دیے، میری کپ کپی پھر بھی طاری۔ پانچویں بات، رات آئی، سیاہیاں پھیلیں، تاریکیاں چھائیں، لوگ سو گئے، متحلت بنوم، ساری رات میری نیند میری آنکھ کے قریب تک نہ آئی۔ چھٹی بات، ساری رات میں روتی رہی، فبکیت تلک اللیلہ حتی اصبحت لا یرقع لی دمع، میرے آنسو رکتے ہی نہیں تھے، یوں آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آٹھویں بات، ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں صبح بھی میرے آنسو نہ رکے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، پھر بھی میرے آنسو نہ رکے، یہاں تک کہ اگلی رات آ گئی۔ صحیح بخاری ہی میں ہماری ماں بیان کرتی ہیں بقیت لیلتین و یوما، 2 راتیں اور 1 دن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ نویں اور آخری بات، ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حتی ظننت ان ذلک فالق کبدی، میرے دل کے اوپر ایسے نشتر چل رہے تھے، تیر چل رہے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہ میں اور میرے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی۔ 10ویں بات، ہماری ماں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میرے ہچکی بن گئی، میری آواز اونچی ہو گئی، ام رومان کو پہنچی، ماں نے دلاسے دیے، میرے باپ جناب صدیق کو پتا چلا، انہوں نے پوچھا ام رومان بیٹی عائشہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ماں نے بتایا اسے یہ پتا چل گیا ہے کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے۔ جناب صدیق
جو پہاڑوں جیسی مصیبتوں کا مقابلہ کر لیتے تھے، اپنی بیٹی پہ اس تہمت کو برداشت نہ کر سکے، وہ بھی رونے لگ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ اس وقت جناب صدیق نے کہا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ کی قسم ہے، ابو بکر کا گھرانہ جب مسلمان نہیں ہوا تھا، دور جاہلیت میں بھی ہمارے پورے خاندان میں کبھی یہ تہمت کسی پہ نہیں لگی ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ہمارے خاندان کی کسی عورت پہ یہ تہمت تک نہیں لگی ہے۔ فَكَيْفَ إِذْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ آج مسلمان ہونے کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اسلام نے ہمیں عزت دی، حیا کی پاکیزہ تعلیمات دی، اور آج ہم پہ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام، میں اپنے نوجوان بیٹوں کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اور انڈائریکٹ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں، آج تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد شرم و حیا کے جنازے نکل جائیں۔ دور جاہلیت کے پاکیزہ اور سلیم الفطرت اور اچھے قسم کے لوگ دور جاہلیت میں بھی اس کو اتنی برائی سمجھتے تھے۔ آمنہ کے لال تشریف فرما ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، مکہ سے ہجرت کر کے عورتوں کے قافلے در قافلے آ رہے ہیں، آمنہ کے لال اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، آنے والے مردوں سے، آنے والی بیٹیوں سے، آنے والی ماؤں سے، آنے والی بہنوں سے یوں اپنا ہاتھ آگے پھیلا کے دایاں ہاتھ سامنے کر کے کہتے ہیں، اگر تم مسلمان ہونا چاہتی ہو میرے ساتھ چند وعدے تو کرو۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين۔ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ کچھ کہنا چاہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہیں، اور اس بیعت میں یہ آپ کہتے، دیکھو تم مسلمان ہو رہی ہو، مکہ سے آئی ہو، اگر میرے دین کو ماننا چاہتی ہو تو میرا دین یہ کہتا ہے، میرے دین میں داخل ہونے کے بعد شرک نہیں کرنا ہے، خون نہیں بہانا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، بہتان نہیں لگانا ہے۔ اس کو احکام عشرہ سے ذرا کمپیریزن کریں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مدینہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، مدینہ کا پاکیزہ ماحول ہے، اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ نے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ آپ مردوں کے اوپر تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان سے بیعت لیتے تھے، عورتوں سے کیسے بیعت لیتے تھے؟ امام ابن حجر نے 3 اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بس ہاتھ علامتاً ایک سمبل کے طور پہ، نشانی کے طور پہ آگے کرتے، عورت اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی اپنا ہاتھ آگے کرتی، اور آپ اس سے یہ الفاظ کہلواتے، شرک نہیں کرنا، اپنی اولاد کا خون نہیں بہانا، چوری نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرنی، بس اسی طرح وعدہ ہو جاتا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ مبارک پہ آپ کو چیز پردے والی کوئی موٹی ایسی چیز رکھ لیتے کہ جس سے آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہوتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ برتن میں پانی ڈال لیتے، اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال کے یہ وعدہ لیتے، پھر عورتیں بھی اسی پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیتی، اور اس طرح سے بیعت ہوتی۔ بیعت کی جو بھی کیفیت ہے آپ اندازہ کیجئے ان ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب اللہ کے پیغمبر، کونین کے تاجدار، شرم و حیا کے پیکر، پوری زندگی حیا کی تعلیم دینے والے اپنا ہاتھ آگے پھیلا کے کہتے ہوں گے، اے میرے کلمہ پڑھنے والی، شرک نہیں کرنا ہے، اولاد کا خون نہیں بہانا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے۔ ایسے وعدہ لیتے مردوں سے، عورتوں سے، بنیادی ایک کانٹریکٹ اور معاہدہ ہوتا دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ تشریف لائیں، آپ نے یہی الفاظ کہے، شرک نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، زنا نہیں کرنا۔ جب زنا کا لفظ اس نے سنا تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ زنا نہیں کرنا،
اس لفظ سے بھی اس عورت کو اتنی نفرت تھی کہ یہ لفظ بولتے ہوئے بھی شرم و حیا کی پہ کر حضرت فاطمہ شرمانے لگ گئی کہ یہ لفظ میں بولوں. تب حضرت عائشہ پاس بیٹھی تھی. کہا ہم سب نے یہی کہہ کے معاہدہ کیا ہے, یہ الفاظ تو کہنے ہی پڑیں گے. ایک اور خاتون حضرت ہند رضی اللہ عنہا وارضاہا تشریف لائی. آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان سے معاہدہ لینا چاہا, شرک نہیں کرنا, خون نہیں بہانا, یعنی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, تہمت نہیں لگانی, نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرنی. وہ سچ پٹا کے رہ گئی. پوچھا اللہ کے نبی اوا تزنی الحرہ, کیا کوئی شریف عورت زنا کر بھی سکتی ہے؟ کیا کوئی شریف ذاتی زنا کرتی ہے؟ کیا کوئی اچھے گھرانے کی عورت یہ برائی کر لیتی ہے کہ میں آپ سے یہ وعدہ کروں؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا تزنی الحرہ, اللہ کی قسم ہے شریف گھرانے کی عورت زنا نہیں کرتی ہے, برائی نہیں کرتی ہے, آزاد عورت زنا نہیں کرتی ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آج ہماری فطرتیں تبدیل ہو گئی, ماحول بدلا گیا, معاشرت بدلی گئی, سوسائٹی بدلی گئی, رویے بدلے گئے, ویلیوز بدلی گئی, قدریں تبدیل کی گئی. ایسے ایسے ظالم, فاسق, فاجر, احمق لوگ دیکھے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا, میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ جتنی انسانوں کے پاس دولت آتی جاتی ہے, جتنی اس کی کوٹھیاں بلند ہوتی جاتی ہیں, جتنی وہ اچھی سوسائٹیوں کے اندر دنیاوی لحاظ سے گھر بناتا جاتا ہے, معاف کیجیے گا یہ برائی ان کے کلچر کا حصہ بنتی جاتی ہے. شاید بعض لوگوں نے تو اس کو سٹیٹس سمجھا ہوا ہے, سٹیٹس سمجھا ہوا ہے, اور بعض اپر کلاس سے خصوصاً تعلق رکھنے والے ہوں یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں, حیران ہوتا ہوں ہو کیا گیا ہے اس امت کے نوجوانوں کو, ہو کیا گیا ہے. وہ غریب بیٹیاں جو مزدوریاں کرنے کے لیے گاؤں میں دیہاتوں میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں, ان کو پوچھا جائے, ان کی داستانیں سنی جائیں تو وہ روتی روتی کہتی ہیں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. پوچھ سوسائٹیز کے اندر دیکھا جائے تو یہاں یہ کلچر ہے, یونیورسٹیوں میں دیکھا جائے تو وہاں وہ کلچر ہے, کالجز میں دیکھا جائے تو وہاں وہ کلچر ہے, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی سطح کے, اب تو معاف کیجیے گا تیسری, چوتھی, پانچویں کلاس کے بچے بھی اس برائی سے محفوظ نہیں رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے, تبدیلیاں ایسی ہو گئی, معاشرت ایسی ہو گئی, یلغار ایسی ہو گئی, میڈیا کا امت کے اوپر حملہ ایسے ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاک دامن رہنا, اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا دور جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی اور عظیم خوبی سمجھا جاتا تھا. اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو سابقہ دور کے اس واقعے کو پڑھ کے تو دیکھیں. آج تو لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مرد کی عزت شاید عزت ہی نہیں ہوتی ہے, عورت کی عزت ہی عزت ہوتی ہے. عورت کی عزت ہاں زیادہ سینسیٹیو ضرور ہوتی ہے, اس کے اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن مرد اگر یہ برائی کر لے تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی عزت اللہ کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. وہ کام کا بندہ نہیں رکھتا, وہ کام کا بندہ نہیں رہتا, وہ دین کی خدمت کرنے والا اور اللہ کے پیغمبر شرم و حیا کے پیکر جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے دین کی خدمات کے حوالے سے وہ انسان ضعیف, قابل رد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ملکہ ہے, وقت کی بادشاہ ہے, پورا حسن ہے اور پوری کی پوری زیب و زینت ہے. وغلقت الابواب وقالت هيت لك, برائی کی دعوت دیتی ہے. جناب یوسف ایک ہی جواب دیتے ہیں, مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام شرم و حیا کے کتنے پیکر ہیں. ہماری امت کے اندر تو شرم و حیا, پاکیزگی, عفت اور طہارت کے وہ واقعات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف
والغنا، یا اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے 4 چیزیں مانگتا ہوں، مجھے تقوی دے دے، مجھے تقوی دے دے، مجھے پاک دامن بنا دے، مجھے پاک دامنی نصیب فرما دے، مجھے دولت مندی، دل کی دولت، دل کا غنا یہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، 4 چیزیں ملی ہوئی ہیں، پیغمبر کو مانگنے کی ضرورت تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب سے دعا کر رہے ہیں۔ کبھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی، یا اللہ میں اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنے کان کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنی شرمگاہ کی برائی سے، یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ کبھی ایک صحابی جلیل آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دیں، اس نوجوان کو آپ قریب بٹھا کے سمجھاتے ہیں، اپنی ماں کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی پھپھو کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ بھی پسند نہیں کرتے، پھر اس کو دعا دیتے ہیں اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ میرے اس بیٹے کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر دے، یا اللہ اس کی دل کو ہدایت نصیب فرما دے۔ راوی بیان کرتا ہے پوری زندگی جب تک وہ نوجوان زندہ رہا نگاہ اٹھا کے کسی کی عزت کی طرف دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے ایسے واقعات، یہ مرثد ابن ابی مرثد الغنوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، دور جاہلیت سے ایک عورت، اناک نامی عورت کے ساتھ دوستی چلی آ رہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں سورہ نور کی تفسیر میں پرانی آشیانہ، پرانا تعلق، وہ عورت سرے راہ مل کے برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ زبان عام سے کہتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ ہاتھ جو اللہ کے نبی پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر سکے ہیں، اب اس پیغمبر سے وعدہ کرنے والے یہ ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اے میرے نوجوان بیٹو، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب عزتوں کا سوال ہوگا، میں نے موسیٰ کو بھیجا اور تمہیں سمجھایا یہ کام نہیں کرنا، میں نے عیسیٰ کو بھیجا تمہیں سمجھایا یہ کام نہیں کرنا، میں نے تمہاری فطرت میں غیرت نامی ایک چیز رکھی اور تمہیں سمجھایا یہ کام نہیں کرنا، میں نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور تمہیں سمجھایا اس برائی کے قریب نہیں جانا۔ جناب عبید ابن عمیر یہ ایک تابعی ہیں، بطل جلیل ہیں، امت کے ہیرو ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ایک مرد عورت کا آپس میں گفتگو چل رہی ہے، میاں بیوی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیوی کہتی ہے اللہ نے تجھے کتنی حسین و جمیل بیوی دی ہے، جو مجھے مرد دیکھ لے میرے اوپر فریفتہ ہو سکتا ہے، جسے میں چاہوں گمراہ کر سکتی ہوں۔ اور اس کا خاوند اس کو کہتا ہے نہیں ایسے نہ کہو، تم جتنی بھی حسین و جمیل ہو، کچھ اللہ کے نیک بندے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تم انہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہو۔ اچھا کون ہے؟ عبید ابن عمیر، وہ عالم دین، تم اسے گمراہ کر کے دکھاؤ۔ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس سے یہ کہتا، عورت کے لیے جائز نہیں تھا کہ ایسے کرتی، نہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک نصیحت کے طور پر صرف آپ سے اس واقعے کو شیئر کرتا ہوں۔ امام ابن الجوزی صرف لکھتے ہیں کہ وہ چلی جاتی ہے بن سمر کے، مسئلہ پوچھنا ہے، جی کیا پوچھنا ہے؟ کونے میں پوچھنا ہے، پرائیویسی ہے، علیحدہ ہو کے پوچھنا چاہتی ہوں، علیحدگی میں لے جاتی ہے، نقاب اتار کے حسن و جمال کی رعنائیاں سامنے نقاب کشائی کر کے سامنے رکھ دیتی ہے، امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جناب عبید ابن عمیر کہتے ہیں میں بھی تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کاش آج کا یہ سبق سیکھ کے جائیے گا۔ میں اور آپ اگر عبید ابن عمیر کی ان باتوں پہ عمل کر لیں تو اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ فرما لے گا۔ اس عورت سے پوچھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے، ایک دن موت آئے گی، چارپائی پہ ہم لیٹے ہوں گے، ماں بیٹھی ہوگی، باپ بیٹھا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، روتے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ملک الموت اپنی شکل و صورت کے ساتھ روح نکالنے کے لیے آئے گا۔ اگر اس وقت میرا اور تیرا آمنا سامنا ہو جائے،
کیا موت کی کیفیت میں مجھے برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہتی نہیں۔ دوسرا سوال، اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، قبر میں لے جائیں گے، منو مٹی اوپر ڈال دیں گے، لاحت میں اتاریں گے، سب واپس چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، بٹھا لیں گے، زندگی کے بارے میں سوال و جواب کریں گے۔ منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے ہاتھوں میں گرزے لیے اور آنکھوں کے اندر شعلے بھرے ہوئے اپنے جلال کے ساتھ اور اپنے روب کے ساتھ جب آئیں گے سوال و جواب کرنے، اگر میرا اور تیرا آمنا سامنا ہو جائے تو اس برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ ایک تیسری بات تو بتاؤ، قبر سے ہم اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے، سب انسان بنی آدم برہنہ ہوں گے، گھبرائے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، رب کی عدالت قائم ہو جائے گی، اللہ مجھے اور آپ کو سامنے کھڑا کر کے زندگی کا، جوانی کا، عمر کا حساب و کتاب لیں گے۔ اگر اس وقت آمنا سامنا ہو جائے تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ واپس چلی جاتی ہے، خاوند کے پاس جاتی ہے، خاوند کہتا ہے بتاؤ کیا کر کے آئی ہو؟ جواب دیتی ہے میں عبید ابن عمیر کو بدلنے گئی تھی، اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہتا تھا رحم اللہ عبید، اے عبید ابن عمیر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، افسدت علیہ امراتی، لیکن تو نے میری عورت تو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ جب سے تو نے اس سے یہ باتیں کی ہیں، اس سے پہلے ہماری ہر شب عروسی ہوتی تھی، جب سے یہ تجھ سے ملاقات کر کے آئی ہے یہ تو قبر اور موت کو یاد کر کے روتی ہی رہتی ہے۔ یہ ایک اور نوجوان ہیں، حیا والے ہیں، عفت والے ہیں، پاک دامنی والے ہیں، ان کا نام سلیمان ابن یسار، عطا ابن یسار، دونوں بھائی ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، خیمہ زن ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنی ضرورت کے لیے خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اپنے خیمے میں بیٹھا رہ جاتا ہے، ایک عورت آتی ہے، دوشیزہ آتی ہے، حسن دکھاتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے، اس کی بات کو سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس قدر ہچکی باندھ کے روتے ہیں، اتنا مسلسل روتے ہیں۔ اسی اثناء میں چھوٹا بھائی پاس آتا ہے، سلیمان ابن یسار آتا ہے، وہ بھی رونے لگ جاتا ہے، اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی رونے لگ جاتی ہیں۔ عورت چپکے سے آہستہ آہستہ کھسک کے وہاں سے سرک کے نکل جاتی ہے، پھر قافلہ آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو آج ابن یسار بیٹھ کے پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی پوچھتے ہیں بھائی جان کیا ماجرا ہے؟ خیمے میں اکیلے تھے، اس وقت بھی آپ روئے تھے، میں نے نہیں پوچھا تھا وجہ کیا ہے، لیکن اب بتاؤ کہ اب سوئے ہو اور اب بھی روتے روتے یوں اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، ہچکی ہے کہ تھمتی نہیں ہے، آنسو ہے کہ رکتے نہیں ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو کہتا ہے بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تو نے مجبور کیا ہے، میں بتائے دیتا ہوں۔ جب میں خیمے میں اکیلا تھا عورت نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی اور میں اپنے ایمان کے خطرے کی وجہ سے رو رہا تھا، اب جب میں سویا ہوں تو خواب میں میری ملاقات اللہ نے حضرت یوسف سے کروائی ہے۔ آپ آئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا جناب یوسف آپ کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی اور امتحان کتنا کڑا ہوا ہوگا کہ جب ایک وقت کی ملکہ نے تمہیں برائی کی دعوت دی تھی اور میں ان کو کہہ کے خواب کے اندر رونا شروع کر دیتا ہوں۔ جناب یوسف مجھے پوچھتے ہیں اے ابن یسار روتے کیوں ہو؟ میں خواب کے اندر ان سے کہتا ہوں میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے آپ کا امتحان یاد آ گیا ہے۔ جناب یوسف کہتے ہیں جو تمہارا امتحان تھا اللہ نے اس میں تمہیں بھی تو کامیاب کر دیا تھا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ شریعت ہمیں اتنی پاکیزہ بنانا چاہتی ہے، برائی کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کا موقع موجود ہے، برائی کرنے والی عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اور وہ نوجوان پھر بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟
بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، جب کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کو ہم مکمل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری اور آپ کی حفاظتیں فرمائے، ہماری عزتوں کی، بیٹوں کی، نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس امت کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔